بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درس حدیث نمبر 611 ہے اور آج کا عنوان ہے سچی توبہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ یہ بات سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله هل له من توبة قال لا فقتله وجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فمات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه تقربي وإلى هذه تباعدي فوجد أقرب إلى هذه بالشبر فغفر له۔ رواه صحیح ابن حبان کتاب الرقائق۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ پھر وہ توبہ کے بارے میں پوچھنے نکلا۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا میرے لیے توبے کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس شخص نے اسے ابھی قتل کر دیا۔ پھر وہ پوچھتا رہا تو ایک شخص نے اسے کہا، فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ راستے ہی میں اسے موت آ گئی۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کی زمین کو قریب اور دوسری طرف کی زمین کو دور ہونے کا حکم دیا۔ جب فاصلہ نہ پا گیا تو وہ ایک بالغ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حاضرین و ناظرین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہایت سبق آموز واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور سچی توبہ کی عظمت کو واضح فرمایا ہے۔ ذرا تصور کیجیے، ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ 99 نہیں بلکہ 100 انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے، جب اس کے دل میں ندامت جاگی تو وہ بے چین ہو کر توبے کا راستہ تلاش کرنے نکلا۔ پہلے اسے غلط رہنمائی ملی مگر اس نے ہمت نہ ہاری بلکہ مسلسل صحیح راستہ تلاش کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے نیک لوگوں کی بستی میں جانے کا مشورہ دیا گیا۔ وہ شخص صدق دل سے شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے اس بستی کی طرف روانہ ہوا، مگر منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں اس کی موت آ گئی۔ اس وقت رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے زمین کو حکم دیا کہ نیک بستی اس کے قریب ہو جائے اور گناہ والی بستی اس سے دور ہو جائے۔ جب فاصلہ ناپا گیا تو وہ صرف ایک بالغ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی سچی نیت، خالص توبہ اور نیکی کی طرف اس کی کوشش کو قبول فرمایا اور اسے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ معلوم ہوا کہ جب تک انسان کی زندگی باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کر کے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی سچی نیت، اس کے اخلاص اور کوشش کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر انسان صدق دل سے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر لے، نیک ماحول اختیار کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے کسی گناہ گار کو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ تو فوراً توبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کی اصلاح اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ دینی رہنمائی ہمیشہ اہل علم سے حاصل کرنی چاہیے۔ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔